صاحب مجھے ملے کئی سالوں کے بعد، ملاقات ہوئی میری ان سے ایک جہاز میں. جہاز بھی وہ تھا جہاں وہ ایک پیک پی رہے تھے شراب کا. انہوں نے جب پی لیا، میری سیٹ ان کے ساتھ تھی، باہر کا ایک سفر تھا. تو میں نے ان سے خیریت پوچھی. میں نے کہا میں لاہور سے ہوں، آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس نے کوئی اتنی نہیں پی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کوئی بتایا، پھر بات چلی 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 اور پھر وہ اپنی باتیں سنانے لگا. اس کے بعد پھر میں نے اس سے بات چیت کی اور کچھ میں نے کملی والے کے کچھ وظائف، کچھ ٹپس، ہلکے ہلکے تحفے دیے. اور میں نے اس کو ایک تحفہ دیا انگزائٹی کا، اسٹریس کا، ٹینشن کا. میں نے کہا یہ اور اس کو ٹینشن نہ ہو ہی نہیں سکتا. جو پہلا میں نے انجیکشن لگایا پوری موٹی سوئی والا، وہ یہ لگایا کہ تو زندگی کا اور دل کا سکون چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، بالکل چاہتا ہے. میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یہ پڑھ لیا کریں کہ جب نیند نہ آ رہی ہو آپ یا قیوم پڑھنا شروع کر دیں. صرف وضو ہے یا نہیں؟ کیا؟ یا قیوم یا قیوم، دل ہی دل میں ہلکا ہلکا، آہستہ آہستہ، لائٹ پولائٹ، بالکل نرم نرم یا قیوم پڑھنا شروع کر. میں کہا دیکھیں، مجھے کہنے لگے کہ میں اسی سیٹ پہ ابھی سونا چاہتا ہوں. میں کہا سوئیں گے، کوئی بات نہیں. میں نے کہا آپ نے پیا تو ہے. کہنے لگے اس سے اب نیندیں میری اور اڑ جاتی ہیں، یہ تو ایک عادت سی بن گئی ہے، یہ چھوٹ سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہاں بس دل میں خیال تو آتا ہے. میں نے کہا آپ کو جو ہے مبارک کو ہاتھ دائیں در، آپ ولی ہیں. کہنے لگا اب تک تو اچھی باتیں کر رہے تھے، آپ مجھے آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. میں نے مذاق کہاں کرتے ہیں، تو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. لیکن میں نے ان سے بتایا، میں نے کہا حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی تھے. فرماتے ہیں جس کے اندر ندامت گناہ آئی ہے کہ گناہ ہے اور غلط ہے اور میں اس کو چھوڑنا چاہوں گا، وہ ولایت کے پہلے قدم پہ، پہلے درجے پہ چڑھ گیا ہے، اس نے پہلا قدم طے کر لیا ہے. میں کہا آپ بتائیں، میں تو عام اپنی بات نہیں کیا، میں نے کسی بڑے کی بات کا ریفرنس حوالہ دیا. اچھا، کہنے لگے پہلی دفعہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگا میں سونا چاہتا ہوں. ابھی سوئیں، آنکھیں بند کریں اور پڑھنا شروع کر دیں یا قیوم. کرے میں نے تو پیا ہوا ہے. میں کہ پڑھ تو صحیح، پڑھ، وہ کریم ہے، اپنے نام سے ہی تیرے دہن کو صاف کر دے گا. ادھر میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ مولا میری آزمائش کا وقت ہے اور تو کریم ہے، اپنے نام کی لاج رکھ لے اور اس کو گہری نیند سلا دے. اور ادھر میں نے توجہ ڈالی، میں نے کہا مولا کوئی جلوہ بھی دکھا دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے. نہ میں کتب، نہ ولی، نہ غوث، نہ فقیر، نہ پہنچی ہوئی سرکار، میں ایک چھوٹا سا پوڑیاں باندھنے والا حکیم. تو کر دے. اچھا خاموش ہو گیا. کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا، ٹرے وغیرہ سمٹ گئے تھے، لائٹیں آف ہو گئی تھیں، صرف وہ لائٹ جل رہی تھی کہ اسموکنگ نہیں کرنی. ہم سو گئے. میں ذکر کرتا رہا. میں نے تسبیح نکالی اور تسبیح نکال کے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پڑھ پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا. اور ایک تسبیح میں نے درود کی پڑھی اور ایک یا قیوم کی پڑھی. یا قیوم کی مشین نہیں چلانی، یا قیوم یا قیوم یا قیوم نہیں، یا قیوم مولا تو سدا قائم، میں سدا ختم، اللہ تجھے سدا عروج، تیرے تخت بلند، تیرے بخت بلند، مولا مجھے سدا زوال، اللہ تو سدا باقی، میں ہمیشہ مٹنے والا. نفی اثبات، نفی اثبات، میری نفی تیرا اثبات.
یقین جانیے اللہ کے نام کی برکت دیکھیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی گردن یوں ڈھلک گئی, منہ کھل گیا منہ کھل گیا اور ہلکے ہلکے خراٹے لینا شروع ہو, ہلکے ہلکے. مجھے بڑی حیرت ہو, مولا تیرے نام میں طاقت ہے. آج بھی میں کہتا ہوں جس کو نیند نہ آتی ہو اور دنیا کا سٹریس ٹینشن کا مارا ہو اور دنیا کی آخری مصیبتیں اس کے اوپر ذہن کا بوجھ ہو, طبیعت کا بوجھ ہو, وہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے اور ایک تسبیح یا قیوم کی پڑھے. درود کوئی سا بھی ہے, سب نور ہے. ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے اور ایک تسبیح کیا پڑھے, یا قیوم. اس کے بعد جب میں نے دیکھا نا کہ جہاز نیچے لینڈنگ میں ہے, پرانا سفر کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ نیچے آ رہا ہے 32,000 34,000 فٹ کی بلندی پہ جتنا بھی. تو میں نے کہا بھائی اب اس سے تو ابھی باتیں سمیٹنی بھی ہیں. تو میں نے اسے اٹھایا کہنے لگا میں کتنے سالوں کے بعد نیند سویا ہوں سکون کی. الا بذکر اللہ تطمئن قلوب. خبردار جان لینا کہ اگر دلوں کا چین اور سکون چاہتے ہیں, وہ اس کا راحت کا تعلق, اس کی راحت کا تعلق ہمارے نام میں